کچھ فتحیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف شہروں کو نہیں جتاتی بلکہ پوری دنیا کا بیلنس بدل دیتی ہیں۔ 1953 اٹومن سلطان محمد نے کانسٹینٹی نوبل فتح کر لیا تھا۔ صرف ایک شہر کی ہار نہیں تھی، پورے یورپ کے لیے ایک وارننگ تھی سلطان محمد اور اٹومن سلطنت کے لیے ایک نیا دور۔ دنیا نے سمجھا اب اٹومنز اپنی حد پر رک جائیں، لیکن اصل کہانی اب شروع ہو رہی ہے۔ London ash for days without seeing any sign of life. Vlad Dracula has unexpectedly vanished. کانسٹینٹی نوبل کے گرتے ہی شہر کے اندر بیزنطین لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ زندہ تھے مگر مطمئن نہیں، اور شہر کے باہر پورے یورپ کے اندر خوف پھیل چکا تھا۔ ہنگری اپنے قلعوں کو مضبوط کرنا شروع ہو چکا تھا اور وینس اپنے بیڑے اور بھی مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف رومن میں کرسید کی باتیں پھر سے پھیلنا شروع ہو چکی تھی، اور ایک طرف اناتولیہ کے کرمانید اٹومن حکمرانوں کو چیلنج کر رہے تھے۔ یہ ایک انٹرنل خطرہ تھا جو سلطان محمد کو بار بار پریشان کر رہا تھا، لیکن انہی سب کے بیچ ایک اور دشمنی تھی جو سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ یہ دشمنی تھی ولاہیا کے بادشاہ ولیڈ کے ساتھ۔ ولاد دراکولا ولاہیا جو آج کا رومینیا کہلایا جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے ولاہیا کا بادشاہ ولیڈ کون تھا اور اٹومن اس سے اتنا کیوں کترا رہے تھے؟ اس سوال کا جواب ہمیں کچھ عرصہ پیچھے لے جاتا ہے۔ 1942 ولاہیا کے دو شہزادے ولیڈ اور راڈو اٹومن دربار میں رہ رہے تھے۔ یہ ان کی خود کی مرضی نہیں تھی۔ سلطان مراد جو کہ سلطان محمد کے والد تھے، انہوں نے ولیڈ کے والد سے وفاداری کی قسم لی۔ اگر وہ اس قسم کو توڑتے تو ان کے دونوں شہزادوں کو قتل کر دیا جاتا۔ بعد میں ولیڈ کے والد نے قسم کو توڑا، مگر پھر بھی اٹومنز نے شہزادوں کو قتل نہیں کیا۔ ان کی تعلیم جاری رہی، ان کو ادب، سیاست اور جنگ کے طور طریقے سبھی اس کا یہ قاعدہ نہیں تھا، یہ سیاست تھی۔ یہاں پر ولیڈ اور محمد پہلی بار آمنے سامنے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دونوں کی عمر قریباً ایک جیسی، ایک ہی قلعہ، ایک ہی استاد، ایک ہی ماحول، لیکن سوچ الگ الگ۔ احمد اس ماحول کو اپنا گھر سمجھتا تھا، جبکہ ولیڈ خود کو یہاں ایک بندی سمجھتا تھا۔ یہی چیز آگے چل کر اس کی شخصیت بن گئی۔ وقت گزرا، سلطان محمد the father of کانسٹینٹی نوبل اور ولیڈ ولاہیا کا شہزادہ بن چکا تھا، مگر بادشاہ بنتے ہی ولیڈ نے سخت حکمرانی شروع کر دی۔ اس کا ماننا تھا کہ خوف کے بغیر حکمرانی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کسی مجرم پر کوئی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کی سب سے مشہور سزا سولی پر لٹکایا جانا تھا۔ اس سزا کا مقصد صرف قتل کرنا نہیں تھا بلکہ دوسروں کے لیے عبرت بنانا تھا۔ ولیڈ دھیرے دھیرے اٹومن سے بغاوت کرنے لگا۔ اس نے ٹیکس دینا بند کر دیا اور اٹومن حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جب سلطان محمد ولیڈ کی بغاوت اور ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار حمزہ بے کو اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ سلطان محمد کی آخری وارننگ تھی۔ جب یہ سفیر ولاہیا کی راجدھانی پہنچے تو انہوں نے دیکھا ہر طرف سولی پر چڑھے ہوئے لوگ، ہزاروں لاشیں کھلے آسمان کے تلے پڑی ہوئی تھی۔ اور جب سفیروں نے سلطان محمد کا پیغام ولیڈ کے دربار میں سنایا تو ولیڈ نے ان سفیروں کو ساتھ بھی وہی حال کیا۔ ان سب کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ کھلا اعلان سلطان محمد کی طرف جنگ کا تھا۔ ولیڈ کی اتنی جرأت اس لیے تھی، اس کا ماننا تھا کہ اس کے پیچھے رومنز ضرور کھڑے ہوں گے۔ اس کا یقین تھا کہ جب سلطان محمد ولیڈ پر حملہ کرے گا تو رومنز اس کی مدد ضرور کریں گے۔ بائی دا وے، جب یہ خبر سلطان محمد کو پتہ چلی تو انہوں نے خود ولاہیا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اٹومنز فوج اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکلی۔ تو تلواریں، گھوڑے اور ہزاروں سپاہی جب فوج دنوب دریا کے قریب پہنچی تو دیکھا ولیڈ نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں، تمام بندرگاہوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اٹومن فوج کو تھکانا تھا۔ پھر بھی اٹومن فوج نے دریا کو کراس کیا اور اس وقت تک
فوج بہت تھک چکی تھی۔ ولیڈ نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے سیدھا جنگ لڑنے کے بجائے رات کو حملہ شروع کر دیا۔ چھپ کر حملے کیے گئے۔ اٹومن سپاہی نیل میں بہت سارے مارے گئے۔ اس سے اٹومن فوج میں خوف پھیل چکا تھا۔ لوگ کہنے لگے ولیڈ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک درندہ ہے۔ جب سلطان محمد سولی کے میدان تک پہنچے تو وہاں اپنے سسر حمزہ بے کو سولی پر لٹکا دیکھا۔ یہ منظر اٹومن فوج کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، مگر اس وقت تک ولیڈ کی اپنی فوج بھی تھک چکی تھی اور روم سے کوئی مدد نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے ولیڈ نے اپنی آخری چال چلی۔ رات کے وقت سلطان محمد کو قتل کرنے کی کوشش۔ رات کو جب اٹومن فوج اپنے خیموں میں سو رہی تھی، ولیڈ نے حملہ شروع کر دیا۔ وہ سلطان کے خیمے تک پہنچا، لیکن وہاں سلطان کی جگہ اپنے بھائی راڑو کو پایا۔ ولیڈ وہاں سے واپس بھاگ گیا، مگر سلطان کی نظر ولیڈ پر پڑ چکی۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر سخت لڑائی ہوئی۔ پھر ولیڈ اندھیرے میں بھاگ گیا۔ صبح ہونے تک ولیڈ کی پوری فوج ماری جا چکی تھی اور روم سے بھی کوئی مدد نہیں پہنچی۔ ولیڈ اکیلا رہ چکا تھا۔ سلطان محمد نے ولایہ کی راجدھانی تارگوستو کو فتح کر لیا تھا اور ولایہ کے نئے بادشاہ ولیڈ کے بھائی راڑو کو بنا دیا گیا تھا۔ Not with a sword, but with a coronation. ولیڈ زندہ رہ گیا، مگر اس کی حکمرانی ختم ہو چکی تھی اور سلطان محمد اور زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ اور ہماری مسلمانوں کی اس تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہادری کافی نہیں ہوتی، سیاست، فیصلے اور صحیح وقت پر مدد ہر جنگ کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے تاریخ میں صرف تلواریں نہیں، ان کے فیصلے بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ سبسکرائب